آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا. سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 اس کی آیت ہے کافی فیمس، آیت نمبر 72. اور میں ایکچولی اس میں غور کر رہا تھا اور اس میں الامانہ کا ذکر آیا ہے، ٹرسٹ کا. اور اس میں لاسٹ اللہ سیکنڈ تعالیٰ لاسٹ آیت ہے نا. سیکنڈ لاسٹ آیت، ہاں. اس میں یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ indeed we offered the trust to the heavens and the earth and the mountains and they declined to bear it and fear it, but man undertook to bear the trust. تو میرا اب یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو ہم فری ول کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے پاس فری ول ہے، تو یہ فری ول ہم نے اختیار کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم we decided to take the free will and did we opt for the test کہ یہ جو جیون کا جو ٹیسٹ ہے، دنیا کا ٹیسٹ، یہ ہم نے اپنے آپ ڈیسائیڈ کیا ہے لینا کہ ہم کو دیا گیا ہے ٹیسٹ؟ یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں. اوکے، یہ جو امانت کا لفظ ہے یہاں اس کے دو معنی ہیں. میں آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 72 سیکنڈ لاسٹ آیت آف سورہ احزاب. اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو تھوڑا بعد میں آنا چاہیے تھا. آپ تو مسلمان ہیں نا؟ جی میں مسلمان تو مطلب ابھی میں پوری طرح سے نہیں ہوں، میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں قرآن کو. اچھا آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ پہلے کیا تھے؟ نہیں، میں پہلے سناتنی تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اب میرا تھوڑا سا فیر نو پرابلم. اچھا قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ ہم نے امانت یعنی ٹرسٹ پیش کیا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے اس ٹرسٹ کو اٹھانے سے انکار کر دیا ڈرتے ہوئے. انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ آیت ہے، اس میں ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ فری ول تو خدا نے ہم میں رکھی ہے، ہم نے خود سے تو اختیار نہیں کی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، خدا نے ہمیں فری ول دی ہے تبھی ہمارے پاس ہے. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے موقع پر فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم جو بھی چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ نے چاہا کہ تم چاہو. تو تمہارے پاس جو فری ول ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تمہارے پاس فری ول ہو، اگر وہ نہ چاہتا تو تمہارے پاس فری ول نہیں ہو سکتی تھی. یہ چیز بھی قرآن میں ہے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس کو ایک میٹافوریکل انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق انسان ہی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تھا. یہ جو امانت سے مراد ہے نا، امانت سے مراد ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ اس کے پاس مکلف ہونا، کسی بھی چیز کا مکلف ہونا، اس کو عربی اردو میں مکلف ہونا بولتے ہیں، اکاؤنٹیبل ہونا، کہ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا، برا کام کروں گا تو ریوارڈ نہیں ملے گا. یہ امانت ہے. تو یہ انسان کے نیچر کے اندر ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو. لیکن پہاڑ کا نیچر ایسا نہیں ہے، آسمانوں کا نیچر ایسا نہیں ہے، زمین کا نیچر ایسا نہیں ہے، اور نیچر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اسی صورت سے پہلے اللہ نے ایک دوسری صورت اس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے سورہ روم میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے کہ جس کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اس فطرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے لفظ امانت کا لفظ بولا ہے، لفظ امانت بولا ہے. اور امانت کے دوسرے معنی جو کچھ انٹرپریٹرز نے لیے ہیں قرآن کے، وہ ہے قرآن، وہ خود قرآن ہے، کہ ہم نے قرآن یعنی وحی ریویلیشن کو پیش کیا آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. اس کا بوجھ اتنا ہے تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وحی اور ریویلیشن کے بوجھ کو. یہ دو معنی اس کے. جی تو مفتی صاحب یہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ کر چکا کہ میں یہ ٹیسٹ لوں گا؟ آپ میرا سوال سمجھے؟ نہیں، اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. یہاں لفظ انسان سے مراد کیٹیگری ہے. میں اور آپ اس کیٹیگری کے افراد ہیں. جیسے ہیومن سویلائزیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا. ہیومن سویلائزیشن کا اس کے اوپر اگریمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایگری کیا، نہ میں نے ڈس ایگری کیا نہ ایگری کیا، لیکن چونکہ وی آر پارٹ آف ہیومن سوسائٹی دیئرفور وی وہ ہم اس سے جو بھی ہیومن سوسائٹی نے ایگری کیا ہم اس کو مانتے ہیں. نہیں مفتی صاحب اس میں یہ ہے کہ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کافی مخلوق ہے، اس میں جیسے اینجلز بھی ہیں. اینجلز کے پاس فری ول نہیں ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. صحیح. تو اب اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کریں گے کہ ایک مخلوق تو ایسے بنا دیں جن کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے،
اور ایک مخلوق بنا دیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ پھر فیل ہو جائیں گے تو وہ سدا سدا کے لیے جلیں گے. اس لیے کہ جن کے پاس, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا, اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں یہ کہا کہ انہو کان ظلوما جہولا, کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. تو یہ یہاں پر کچھ قرآن کے تفسیر کرنے والوں نے, جنہوں نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انسان کو اللہ نے کنڈیم نہیں کیا ہے بلکہ انسان کی تعریف کی ہے, چونکہ ظالم وہی ہوتا ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہو اور پھر انصاف نہ کرے. تو گویا کہ ظالم کہہ کر اس کے اندر جو انصاف کرنے کی کوالٹی ہے اس کو بیان کیا. اور جہول یعنی بڑا انجان ہے. انجان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جاننے کی صلاحیت ہو. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر گریڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر بے انصافی ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ انصاف کو ڈیولپ کرتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جاننے والا نہیں ہوتا, اس کے اندر جاننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ علم کو ڈیولپ کرتا ہے. تو اس آیت میں انسان کی برائی نہیں ہے بلکہ انسان کی تعریف ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی اللہ نے یہ کیسے کیا کہ اس نے ایک مخلوق کو تو اکاؤنٹیبل بنایا, دوسرے کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا. اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے. مان لیجئے کہ آپ اپنے آفس میں کچھ اے آئی جنریٹڈ یا اے آئی بیسڈ روبوٹس رکھیں, ہے نا. ان کا کام یہ ہو کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہیں اور ڈیٹا کے مطابق وہ آپ کی اسسٹنس آپ کی کرتی رہیں. لیکن ایک ملازم آپ کا اور ہے جو آپ کے ماتحت کام کرتا ہے, آپ کا امپلائی ہے. جب وہ بہترین کام کرتا ہے تو آپ اس کو بونس بھی دیتے ہیں, اور وہ اگر اچھا کام نہ کرے تو آپ اس کو بونس نہیں دیتے بلکہ تھریٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں کانٹریکٹ کینسل کر کے تجھے نکال دوں گا. لیکن وہ جو اے آئی والا روبوٹ ہے جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اس کے لیے نہ کوئی بونس ہے, اس کے لیے نہ کوئی تھریٹ ہے. ٹھیک, چونکہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جیسا آپ نے سیٹ کر دیا ویسا کرے گا. وہ جو امپلائی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کے لیے افضل کون سا ہے؟ افضل وہ ہے یعنی جو امپلائی ہے کہ جو اپنے فری ول سے آپ کے لیے محنت کر رہا ہے اور آپ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں اور آپ اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اے آئی وہ تو روبوٹ ہے, وہ خراب ہو گیا, مر گیا, آپ کو افسوس نہیں ہوگا, آپ دوسرا لے آئیں گے اس کی جگہ. لیکن اگر ایسا امپلائی جو آپ کے لیے وفادار ہو, وہ اگر کچھ دن نہ آئے تو آپ خود اس کو پوچھنے جائیں گے, یار وہ گیا کدھر ہے. آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو آپ اس کو روکنا چاہیں گے, اس کی ویلیو آپ کے نزدیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو روبوٹس کی طرح ہیں, ان کو جو کہہ دیا وہ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گے. یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اونچا مقام دیا ہے. کیوں؟ اس اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے. تو انسان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے فرشتوں سے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے, آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے. نہیں, وہ بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں بات آپ کی, لیکن جو آپ نے مثال دی کہ امپلائی جو آف کورس اکاؤنٹیبل ہوگا اور اے آئی رپورٹ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا, بٹ مفتی صاحب امپلائی نے خود وہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ ہاں میں یہ نوکری کروں گا, تو وہ امپلائی کا چوائس تھا وہ نوکری کرنا. میں نے جو آپ کو مثال دی ہے میں نے آپ کو جو مثال دی ہے وہ صرف ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, چونکہ ہم جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے اس کو صرف چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی ریزمبلنس بیان کی ہے کہ ہر چیز میں امپلائر کے درمیان جو رشتہ ہے وہی میرے اور آپ کے اور ہمارے کریٹر کے درمیان ہے. نہیں, صرف ایک چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اے آئی کے مقابلے میں ایک امپلائی کی کس قدر ویلیو ہے, چونکہ اے آئی میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور امپلائی میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے صرف میں نے ایک مثال دی ہے. رہی یہ بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی کیوں مکلف بنایا, تو اس کا جواب اس بارے میں اس کا یہ جواب ہوگا, یعنی میرے سے کیوں نہیں پوچھا, یہ سوال ہوتا ہے بھائی میری حیثیت کیا ہے خدا کے سامنے, میں خدا کا امپلائی ہوں یا میں خدا مجھے اون کرتا ہے, مجھے میرا کریٹ کرنے والا ہے تو وہ مجھے اون کرتا ہے, میری حیثیت کیا ہے خدا کے سامنے؟ آپ مجھے جواب دیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی وہ تو وہ تو مجھے اون کرتے ہیں, بالکل وہ مجھے اون کرتا ہے جو کہ اس نے مجھے کریٹ کیا ہے فرام نتھنگ. ٹھیک ہے, وہ مجھے کریٹ نہ کرتا, اس کی مرضی تھی, اس نے مجھے کریٹ کر کے مجھے کم سے کم موقع دیا فرشتوں سے آگے بڑھنے کا. اب وہ مجھے اکاؤنٹیبلٹی دے نہ دے, جب میں وہ مجھے اون کرتا ہے 100%, تو میں کون ہوتا ہوں اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اور یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو صحیح نہ سمجھتے ہوں, لیکن سیکولر لبرل سوسائٹی میں اس کو ویلیو کیا جاتا ہے. مثلا ایک عورت ہے کہ جو پریگننٹ ہو گئی, تو اس عورت کو ابورشن کا حق دیا جاتا ہے. بہت سی بڑی سوسائٹیز میں, ویسٹرن سوسائٹیز میں اس کو ابورشن کا حق ہے. کیوں ہے بھائی؟
آپ مجھے وجہ بتائیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ابورشن کا اس کو رائٹ ہے ایک سرٹن مدت تک، کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی مطلب میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں، بٹ ان کا تو جواب رہتا ہے لبرل سوسائٹی کو، یہ رہتا ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس، کہ ہم کو ایگزیکٹلی مائی باڈی مائی چوائس والا ہے نا بھائی، میرا جسم میں میری مرضی ہے، میں چاہے جو کروں. اس بنیاد پر آپ اس عورت کو، آپ کا مطلب یہ سوسائٹی اس عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ ایک لیونگ بینگ کا مرڈر کر دے. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیونگ بینگ کا مرڈر کر دے. کیوں؟ چونکہ اس کے جسم میں وہ لیونگ بینگ ہے، لہٰذا اس کو حق ہے. تو آپ اگر ایک عورت کو یہ حق دے رہے ہیں، تو جو خدا جس نے پوری انسانیت کو بنایا، مجھے بنایا، آپ کو بنایا، ہر ایک کو بنایا، آپ اس کو یہ حق کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ مجھے اکاؤنٹیبل بنا دے؟ جی وہ میں سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے دھیرے دھیرے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی ایک آیت آتی ہے، آئی تھنک سورہ نمبر 7 میں آتی ہے کہ وی took the children of Adam from the loins of Adam and then they testified کہ yes you are our Lord and then and so تو میرا یہ جاننے کا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے پوچھا گیا تھا کہ بھیا اب تم جا رہے ہو، تم نے بول دیا، تم نے ٹیسٹیفائی کر دیا ہے، تو اب تم نہیں بول سکتے کہ قیامت کے دن کہ ہمیں تمہیں بتایا نہیں ہے، ہمیں تمہیں یاد نہیں دلایا. تو میں یہ جو چیز ہے، یہ آپ کو مثلا آپ یہ کہتے ہیں بھائی مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نے ٹیسٹیفائی کیا تھا. یہ جو ٹیسٹیفیکیشن ہوا ہے، یہ ٹیسٹمنی ہوئی ہے، یہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، یعنی اس ورلڈ میں ہوئی ہے جہاں ہم اپنی باڈی کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ہم اپنی سول کے ساتھ ایگزسٹ کرتے تھے. ہمیں تو اس ورلڈ کا بھی یاد نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنی باڈی کے ساتھ ایگزسٹ کرتے تھے. کون انسان ہے جو یہ کہہ دے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں؟ زندگی تو اس وقت شروع ہو چکی تھی، سیلز ہماری باڈی میں آ چکے تھے، برین ڈیویلپ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، ہارٹ بن چکا تھا، آرگنز بن گئے تھے، جسم بن گیا تھا، روح بھی ڈل گئی تھی. لیکن اس دن، اس موقع کا ایک دن کیا ایک منٹ کسی کو یاد نہیں ہے. چلو وہ تو دوسرا، ایک پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے شروع کے 2 سال مجھے بتا دیں کہ کس بچے کو یاد ہے کہ ہاں میں فلاں دن پیدا ہوا تھا اور ایسا ہو رہا تھا اور میں نے یوں دیکھا اور میں اپنی ماں کی گود میں تھا. 2-3 سال کے بعد میموری ہماری، جبکہ ہماری میموری کام کر رہی ہے، برین کام کر رہا ہے، لیکن ذہن میں کچھ نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس ورلڈ کی بات یاد رہے. اصل بات یہ ہے کہ خدا نے خدا کی معرفت یعنی ریکگنیشن آف گاڈ کو اس نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. اگر ہماری فطرت میں اس نے ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اے خدا ہم تیری عبادت کریں گے، تو ہی ہے احکم الحاکمین. اور اگر ہماری فطرت میں ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اعتراف نہیں کیا تھا. آپ کسی بھی بچے سے جو 5 سال کا بچہ ہے کہ جس کی فطرت اب بیدار ہو چکی ہوتی ہے، اس سے پوچھیں کہ کیا اس جہان کا کوئی بنانے والا ہے یا یہ خود سے بن گیا؟ وہ بچہ فطرت کے مطابق جواب دیتا ہے کہ نہیں، جب ہر چیز کا بنانے والا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. یہاں تک کہ اس کی فطرت کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں چیزیں خود بخود بھی بنتی ہیں، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا سائنٹیفک. تو یہ تو بچے کی جو فطرت ہے، یہ وہی وعدہ ہے جو بول رہا ہے، جو اس نے عالم ارواح میں کیا تھا. جی مفتی صاحب بہترین، بہت بہت شکریہ آپ کا. میری جو اسٹڈی ہے وہ جاری ہے، اور میں آپ کے ساتھ جڑتا رہوں گا، اور اپنی جو شک و شبہات ہے وہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کرتا رہوں. سیدھا راستہ دکھائے. شکریہ مفتی صاحب. چلیں.